اگر کوئی بیوہ شادی سے انکار نہ کرے پھر بھی شادی نہ ہو تو کیا تب بھی گناہ ہے؟ اگر وہ شادی سے انکار نہیں کرتی اور شادی میسر نہیں آتی تو پھر گناہ نہیں، لیکن ضرور ان لوگوں کو اس بارے میں سوچ رکھنی چاہیے جو اس کے متعلقین ہے، عصبہ ہے، بھائی ہے، باپ ہے، چچا ہے، ماموں ہیں، کہ وہ اس طرح کی آزمائش میں اس نیک اور صالحہ کو نہ چھوڑے۔ بلکہ امام احمد بن حنبل کی بات کو پھر سن لیجئے۔ عصر کے وقت اپنی بیوی کو دفنایا اور شام کے وقت، آج کل تو یہ کوئی بات کرے نا کہیں گے لے یہ دیکھو متقی ہے، اور میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ امام احمد بن حنبل۔ عصر کو بیوی کو دفنایا اور شام کے وقت، مغرب کے وقت بیٹے سے کہا فلان نیک گھر جاؤ اور ان سے کہو کہ امام احمد بن حنبل اس بات کو پسند کرتا ہے کہ آپ جیسے نیک گھر سے جڑ جائے۔ اگر وہ آج ہی شادی کرنا چاہتے ہیں تو میں آج ہی شادی کروں گا، میں نہیں چاہتا کہ ایک رات بھی شیطان کو موقع دوں جو زندگی میں آج تک مجھے خیال نہیں آیا کہ مجھے کسی اور بیوی، کسی اور عورت کا خیال آئے۔ یہ ہے تقویٰ، جنہوں نے اپنے دلوں کو، اپنے دماغوں کو شیطان سے اس طرح پیکٹ رکھا اور اس طرح محفوظ رکھا۔ اس لیے متعلقین کو ضرور سوچنا چاہیے۔ اور یہاں ایک اور بھی گزارش، سچی بات یہ ہے اس وقت معاشرے میں 3 ایسے ناسور موجود ہیں، کاش یہ دنیا سمجھ جائے تو اس مصیبت سے مأزق سے نکل سکتی ہے۔ کچھ لوگ صرف اور صرف سٹیٹس کی دور میں اپنی بیٹیوں کو بوڑھا کر دیتے ہیں۔ یہ تو پھر بھی بیوہ کا سوال آیا ہے نا، کمواری صالحہ عورتیں، یہ نہیں ہے کہ وہ عام عورتیں، بڑی نیک عورتیں ہیں، کیوں بیٹھی ہیں؟ اس لیے کہ جہیز تیار نہیں ہوا، اس لیے کہ لوگ آتے ہیں اور مختلف قسم کی باتیں بتاتے ہیں، یہ دو گے تو رشتہ لیں گے۔ فلیتق اللہ، اللہ سے ڈر جانا چاہیے جو نیک عورتوں کو اس طرح ٹھکرائے دنیاوی غرض کی وجہ سے، اور ان کو بھی اللہ سے ڈر جانا چاہیے جو جہیز کی اس ہوس میں نیک اور صالح عورت کو بٹھائے رکھتے ہیں کہ وہ جب ہوگا تو اس کی شادی ہوگی۔ اس وقت 55 لاکھ بچیاں مسلمانوں کی اپنی عمر سے کراس کر چکی ہیں اور قبر میں جا چکی ہیں، ایک سروے رپورٹ کے مطابق، اور ان کے ہاتھ نہیں رنگے گئے، اور 1 کروڑ نیک عورت بیٹھی ہوگی جس کی ابھی شادی نہیں ہوئی۔ سبب کیا ہے؟ معاشرے کی یہ ناسور ہے۔ اور تیسرا، مصیبت کچھ والدین کی طرف سے بھی ہوتی ہے، بصد احترام کیا کریں گے، یہ معیار ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، اتنی دقت معیار میں کہ ان کو دنیا میں پسند نہیں آتا اس وقت تک جب تک کہ اپنی نیک بیٹی کی زندگی جو ہے وہ مار نہیں لیتے۔ یہ اتنی کیوراسٹی میں چلا جانا کہ دیکھنا کہ میرے جیسا دنیا میں انسان ہے ہی کوئی نہیں اور کوئی خاندان ہے ہی نہیں، تو کیا کرے گا پھر؟ اس لیے کسی بھی صالح نیک آدمی، کچھ نمازی ہے، دین کو سمجھنے والا ہے، انسان کو اپنے فرض سے فارغ ہونا چاہیے۔ ساری خواہشیں دنیا میں پوری کرنی ہے کہ ایک شخص تہجد گزار بھی ہو اور کسی فیکٹری کا جو ہے وہ آنر بھی ہو، یہ کیسے ہوگا؟ یہ تو دنیا کے فیصلے تو کرنے پڑتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جد امجد تھے ابراہیم علیہ السلام، انہوں نے 800 سال پہلے دعا کی تھی، 800 سال بعد قبول ہوئی ہیں۔ ہم کہیں کہ دعا آج کی ہے کل ہی پوری ہو جائے؟ کیا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی خواہش نہیں تھی کہ فتح مکہ ہو، لیکن پہلے شہید ہو گئے، تو کیا ان کی خواہش پوری ہوگی؟ ان کی خواہش جنت میں تو پوری ہوگی نا۔ اس لیے یہ کیوراسٹی میں اتنا چلے جانا اور بچیوں پہ ظلم کرنا کہ ایک بچی کی عمر جو ہے 30 اور 35 40 سال کے قریب ہو گئی ہے، اور یہ بھی نہیں کہ بچی کو عام ہے، نیک اور صالح بچی اس کو بٹھائے رکھنا، یہ کوئی دانش مندی نہیں ہے، یہ کوئی حکیمانہ طرز عمل نہیں ہے، اور نہ ہی یہ کوئی تہذیبی رویہ ہے کہ آپ اپنے نیک گھرانے کو شیطان کے حوالے کیے رکھیں۔ اللہ رب العزت یہ تینوں باتوں سے مسلمانوں کو محفوظ فرمائے۔